میں اپنا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک صاحب جامعہ ملیہ کے پروفیسر، انہوں جامعہ ملیہ کے پروفیسر، ایک مرکز علم ایجوکیشن سسٹم سے جڑا ہوا ہے کافی، پڑھا لکھا، ذہین، عاقل، دنیا دیکھا ہوا، باہر کے ملکوں کا سفر کیا ہوا. آپ کی طرف ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، یو پی میں ہے یہ، یو پی میں اور دہلی کے قرب و جوار میں ہے. جب کسی کے سیبوں کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں چنے بڑھتے ہیں، اس میں چنے بڑھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہاں ہے. اچھا، یہاں اس سے آگے نہیں ہوگا. ان چنوں کو پیک کر کے نہیں بانٹ سکتے، کھول کے ہی بانٹیں. یہاں بھی ہے ایسا تو نہیں ہے نا؟ ہاں، وہاں یہ ہے کہ ان کو پیک نہیں کیا جا سکتا، ہاتھ میں لو ایسے دو، یہ ایک رسم کا حصہ ہے. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ مولانا دیکھیے میں پروفیسر ہوں اور مجھے شرم آتی ہے کہ یہ جو رسم ہے ہمارے یہاں کی کہ صاحب پیک نہیں ہوں گے اور چنا جو بٹ رہا ہے وہ کھلا ہی بٹے گا. اب کھلا بانٹتے ہیں تو وہاں پیروں میں آتا ہے، لوگ زمین پہ چڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر بے حرمتی ہوتی ہے، تبرک کی اہانت ہوتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں پیک کر لوں سلیقے سے اور ایک ایک کو اٹھا کے دیتا رہوں تاکہ زمین پہ گرے نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں. اچھی بات ہے بھائی، پہلی مرتبہ آپ کی سمجھ میں یہ بات تو آئی کم سے کم کہ ہاں یہ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، یہ بدعقلی ہے. بالکل کریں، کہ دین نے اس کی اجازت دی ہے نا. میں نے کہا دین میں چنا بھی نہیں تھا، آپ چنا لے آئے. دین میں چنا بھی آپ ہی کا اپنا ہے. یہ آپ کا اپنا ہے. میں نے کہا دین نے اس بات کی اجازت دی ہے، جو کرو عقل کی روشنی میں کرو. جو عقل کی روشنی میں کام نہیں کر سکتا وہ دین کی روشنی میں کام کیا کرے گا؟ تم دیدار بعد میں بننا، پہلے عاقل تو بن جاؤ. میں نے کہا بالکل پیک کریں بسم اللہ. اتفاق سے انہوں نے سیبوں کا وعدہ مجھ سے ہی لیا. میں نے مجلس پڑھی اور مجلس پڑھ کے جب باہر نکلا تو دیکھا چنے بٹ رہے ہیں اور کھلے بٹ رہے ہیں، پیک نہیں ہوئے، کھلے بٹ رہے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پروفیسر صاحب اس وقت تو ملے نہیں مجھ سے. کچھ دنوں کے بعد جب میری ملاقات ہوئی میں نے کہا پروفیسر صاحب یہ کیا ہے؟ آپ نے تو مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ کہنے لگا میری بڑی بہن لکھنؤ میں رہتی ہے، ان کو فون کیا اور ان کو یہ سب بتایا تو انہوں نے کہا مولانا کو کیا معلوم. میں کہا مولانا کو کیا معلوم؟ یہ لوگ 4 دن میں ایران اور قوم سے پڑھ کے آتے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. جو فرمانے یہ بات جب انہوں نے کہی تو مجھے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی کہ جب جناب ابراہیم نے اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ بتوں کی پرستش مت کرو تو انہوں نے پلٹ کر یہی کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی پایا ہے. جو آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، دیداری نہیں کیا کرتے ہیں. آباء و اجداد کی تقلید کا نام دیداری نہیں ہے، مرجع وقت کی تقلید کا نام دیداری ہے.